اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین یا قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑ جائیں اس میں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور جو کچھ والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں سے عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. مما قل منہ او کثر، وہ چھوڑا گیا مال، وہ جو ترکہ ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو. نصیباً مفروضہ، یہ حصہ فرض ہے، یہ حصہ لازم ہے. اس پہ اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ اس میں یہ ہمارے جو مصالحتی بیانات ہوتے ہیں کہ جی بچا ہی کیا ہے، بھائیوں نے ساری عمر یہ کام کیا ہے، بھائیوں نے ساری عمر بہنوں کو سنبھالا ہے، تو آج بھائیوں کے لیے چھوڑ دیا جائے، کون سا اتنا ہی مال ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی واضح الفاظ میں یہ بیان کیا ہے کہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، یہ حصہ بہنوں کا بھی ہے، بھائیوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے، مردوں کا بھی ہے، بیٹی کا بھی ہے، بیٹے کا بھی ہے. اور پھر ہمارے ہاں جو معروف ہے کہ بہنیں بھائیوں کے حق میں خود چھوڑ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے بھی یہاں پہ سخت پابندی لگائی ہے. فرمایا کہ یہ حصہ لازم ہے، فرض ہے. تو فرض کو چھوڑنے کی کسی انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑے. اللہ نے فرض قرار دیا ہے تو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو چھوڑ سکے. وَإِذَا، اور جب حاضر ہوں، آ جائیں، القسمت، تقسیم کے وقت، اولو القربہ، قریبی رشتہ دار، والیتامہ، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، فارزقوہم منہ، تو ان کو بھی دو، منہ، اس مال میں سے. جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو پھر جو قریبی رشتہ دار، غریب غربا، جو شرعی طور پر حقدار نہیں ہے، جن کا اس میں حصہ نہیں ہے، ان کو اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ دو. وَقُولُوا لَهُمْ، اور ان سے کہو، قولا معروفا، اچھی بات، ان کو جھڑکو نہیں، ان سے اچھے طریقے سے بات کرو اور اپنے حصے میں سے ان کو بھی دو. وَلْيَخْشَ، اور چاہیے کہ ڈریں، الذین، وہ لوگ، لو تارکو، اگر وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم ذریۃً، اپنے پیچھے اولاد کو، ضعفاً، کمزور، خافوا علیہم، وہ ان کے متعلق ڈرتے ہوں. یعنی جو لوگ اس بات کی فکر رکھتے ہیں کہ اگر وہ چلے گئے اور ان کے چھوٹے بچے ہوں تو وہ کیا کریں گے، اگر ان کو اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنے بچوں کے متعلق وہ اس قدر فکر مند ہیں کہ اگر ہم فوت ہو گئے تو ہمارے بچے کیا کریں گے، ان کو ڈرنا چاہیے. کس کے بارے میں؟ جو یتیم ہے، جو یتیم ان کی کفالت میں ہے. پیچھے جو ہم سبق پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ جو یتیم ان کی کفالت میں ہے، جن کا مال ان کے پاس ہے، ان کے بارے میں ان کو ڈرنا چاہیے کہ یہ ان کا بھی فیوچر خطرے میں ہے. وہ اگر ان کا مال کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کے بارے میں وہ بڑے فکر مند ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ سیدھی بات کریں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون، جو کھاتے ہیں، اموال الیتامى، یتیموں کا مال، ظلمًا، ناحق، انما، بے شک، یاکلون، وہ کھا رہے ہیں،
فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن آگ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہاں پہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مال ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے، اب ہاتھ صاف کر لو۔ حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مال نہیں کھا رہے، وہ آگ کھا رہے ہیں یہاں پہ بھی، اور آگے مستقل آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس آیت کو اگر پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے سمجھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے ذمے یتیموں کا مال ہے وہ اپنی اولاد کے متعلق ڈرتے ہیں کہ اگر ہم چلے گئے تو ہمارے چھوٹے بچے کیا کریں گے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کے بارے میں بھی ڈریں جن کا مال ان کے ذمے ہے، ان کا مال بھی نا حق نہ کھائیں تاکہ ان کا مستقبل بھی محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔